جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مختلف بہانوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ اسے مختلف ذریعوں سے مدد اور حیرت انگیز نشانیاں بھیجتا رہتا ہے تاکہ اس کا بندہ تھک کر راستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے ایسے ایسے معجزے اور کرامات کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ خوشی خوشی ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ میرے رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ رکھی ہے۔ جان لو جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا؟ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تیرے رب کی طرف سے جواب آیا، خبردار رہو کہ اللہ کی مدد و نصرت نزدیک ان قریب پہنچنے والی ہی ہے۔ اس خالق کائنات کے مدد کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کے ذریعے تم سے رابطہ کرتا ہے، کبھی وہ تمہارے دل میں ہی خیال ڈال دیتا ہے، اور کبھی کبھار کسی کے الفاظ ہی تمہارے لیے رب کی طرف سے انعام ہوتے ہیں جو تمہیں مایوسی کی انتہائی گہرائیوں سے نکال کر روشنی کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تمہارا یہ یقین ہی تمہیں کن سے روشناس کروائے گا کہ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی اور تم معجزوں تک پہنچ جاؤ گے، اور یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ رب العزت کو کب تک مناتے ہو۔ بے شک وہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گر گراؤ گے۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم بے بہا نوازے جاؤ گے، اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے، وہ یوں مقدر بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر شے کی خبر رکھے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے کہ تم ابھی درد میں مبتلا ہو، وہ سمجھتا ہے تمہارے دل کی بے چینی کو، وہ تمہاری ان آنسوؤں سے لبریز مدد کی آس میں آسمان کی طرف اٹھائی گئی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، اور تم سے فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور سن رکھو کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو سنو، وہ مالک دو جہاں ہیں، وہی کن کا خالق ہے، اور وہ جلد تمہارے لیے ان مشکلوں سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا تک ہل نہیں سکتا۔ تو پھر تمہاری یہ آزمائش بے مقصد اور بے وجہ نہیں ہے۔ جب اس نے تمہیں صبر و ضبط کے رنگوں سے روشناس کروانا ہوتا ہے نا، تب وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے امتحان لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، وہ اسے ہی اپنے لیے چنتا ہے جسے سب سے زیادہ خاص کرنا ہوتا ہے، جسے اپنے قرب سے نوازنا ہوتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہی روشنیوں کا خدا ہے، وہی تاریکیوں کا مالک۔ وہ چاہے تو آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے گہرے تاریک دلوں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ وہ چاہے تو چاند سورج اور سورج چاند بن کر چمکنے لگ جائے۔ وہ چاہے تو اسی گھڑی میں تمہیں اس درد سے نکال کر راحت عطا کر دے، تمہاری ہر دعا کو تمہارے لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی قبولیت کی معراج تک پہنچا دے۔ جہاں وہ سب کر سکتا ہے
वहाँ तुम्हारा तवक्कुल करना लाजिम है। यकीन के साथ दुआ के लिए हाथ उठाना फर्ज है। और फिर जो यकीन नहीं रखता उसकी बेड़ी कभी पार नहीं लगती, उसकी नाव सदा बीच मंझधार में हिचकोले खाती रहती है, किनारा कभी उसका मुकद्दर नहीं बनता। और बेयकीनों के लिए मौज से रोनुमा नहीं होते। और मायूस वो होते हैं जिन्हें अपने रब की कुदरत मंद होने पर पुख्ता यकीन नहीं होता। और जब मायूसी है ही कुफ्र, तो फिर कुफ्र करने वाले का रब के यहाँ कोई नामो मकाम नहीं, वो इब्लीस का पैरोकार है बस। अल्लाह ताला फरमाता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। क्यों फिर तुम लोगों की बातों और चालबाजियों से दिल बर्दाश्ता होते हो? क्यों फिर लोगों के आगे खाली झोलियां फैलाकर मोहब्बत की भीख मांगते हो? क्यों फिर तुम्हें हर वक्त ये गम खाया जाता है कि तुम तन्हा हो? क्यों फिर तुम अपनी रातें इस दुख में रोते हुए बर्बाद करते हो कि कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं, जबकि तुम्हारे रब ने बारहा फरमा दिया कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। बताओ फिर जिसके साथ दोनों जहानों का खालिक हो, वो अकेला कैसे हो सकता है? जिसका हमदर्द और गम गुसार खालिके कायनात हो, उसे फिर किसी और मसीहा की क्या जरूरत? और फिर जिसका निगहबान वो रब्बे काबा हो, जिसे नींद आती है ना ऊंघ, उसे फिर दुनिया वालों का क्या डर? जो रब इस रुए जमीन पर मौजूद हर जी रूह का हिसाब रखे हुए है, वो तुमसे गाफिल कैसे हो सकता है? जबकि वो कहता है कि तेरा रब भूलने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम सबको निगाह में रखे हुए है। वो हर एक के दिल का हाल खूब जानता है। वो हर उस हंसी से वाकिफ है जिसे तुम दिल के तड़पने और वजूद के रेजा रेजा बिखरने के बावजूद चेहरे पर सजाकर लोगों के सामने खुश होने का नाटक करते हो। वो हर उस कैफियत से आशना है जब तुम दर्द के मारे बेहाल होकर तिल तिल होकर बिखरने लग जाते हो। वो जानता है तुम्हारी मोहब्बतों के बदले पड़ने वाले तमाचों और धुतकारे जाने की अजियत को। वो खूब इल्म रखता है हर उस अंधेरी रात का जब तुम्हें अपने लिए जिंदगी से मौत बेहतर लगी थी, क्योंकि दिल के हालात दिल बनाने वाले से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो याद रखो, जब आसानी पहुंचना मकसूद होती है ना, तब आजमाइश सख्त से सख्त होती चली जाती है। और फिर जहां तुम्हारा सब्र दम तोड़ता हुआ नजर आता है, वहीं अजर का वादा सच हो जाता है। तभी कुन कहकर तड़पते हुए दिल को करार पहुंचाया जाता है और हर दुख को राहत में बदल दिया जाता है। खाली झोलियां मोहब्बतों से भर दी जाती हैं, रहमतों और नेमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर अधूरी कहानी मुकम्मल दास्तान बन जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुमसे कि तुम अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र से काम ले। बेशक तू हमारी आंखों के सामने है और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है। यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है।